بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ دو نوجوان حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں داخل ہوتے ہی محفل میں بیٹھے، پھر ایک شخص کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے اور اس کی طرف انگلی کر کے کہنے لگے، عمر یہ ہے وہ شخص۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، کیا کیا ہے اس شخص نے؟ وہ کہنے لگے، اے امیر المومنین، اس شخص نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے تمہارے باپ کو قتل کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے مخاطب ہو کر پوچھا، کیا تو نے ان کے باپ کو قتل کیا ہے؟ اس شخص نے کہا، ہاں امیر المومنین، مجھ سے ان کے باپ کا قتل ہو گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کس طرح قتل کیا ہے؟ اس نے کہا، ان کا باپ اپنے اونٹ سمیت میرے کھیت میں داخل ہو گیا تھا، میں نے منع کیا، وہ باز نہیں آیا تو میں نے اس سے ایک پتھر دے مارا جو سیدھا اس کے سر میں لگا اور وہ موقع پر ہی مر گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پھر تو قصاص دینا پڑے گا، موت ہے، اس کی سزا فیصلہ لکھنے کی ضرورت نہیں، اور فیصلہ بھی ایسا اٹل کہ جس پر کسی بحث و مباحثے کی بھی گنجائش نہیں۔ اس شخص نے کہا، اے امیر المومنین، اس کے نام پر جس کے حکم سے یہ زمین و آسمان قائم کھڑے ہیں، مجھے صحرا میں واپس اپنی بیوی بچوں کے پاس جانے دیجیے تاکہ میں ان کو بتاؤں کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا۔ ان کا اللہ اور میرے سوا کوئی آسرا نہیں ہے، میں اس کے بعد واپس آ جاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کون تیری ضمانت دے گا کہ تو صحرا میں جا کر واپس بھی آ جائے گا؟ مجمع پر ایک خاموشی سی چھا گئی، کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اس کا نام تک بھی جانتا ہو۔ اس قبیلے، خیمے یا گھر والوں کے بارے میں جاننے کا معاملہ تو بعد کی بات تھی، چنانچہ ضمانت دینے والا کوئی نہ تھا، کیونکہ یہ 10 درہم کے ادھار یا زمین کے ٹکڑے یا کسی اونٹ کے سودے کی ضمانت کا معاملہ نہیں تھا۔ یہاں ایک گردن کی ضمانت دینے کی بات ہے جسے تلوار سے اڑا دینا تھا، اور کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اللہ کی شریعت کی تنقید کے معاملے پر حضرت عمر سے اعتراض کرے یا پھر اس شخص کی سفارش کے لیے ہی کھڑا ہو جائے۔ محفل میں موجود صحابہ پر ایک خاموشی سی چھا گئی تھی۔ اس صورتحال سے خود حضرت عمر بھی متاثر ہوئے، کیونکہ اس شخص کی حالت نے سب کو ہی حیرت میں ڈال کر رکھ دیا تھا کہ کیا اس شخص کو واقعی قصاص کے طور پر قتل کر دیا جائے گا اور اس کے بچے بھوکے مرنے کے لیے چھوڑ دیے جائیں، یا پھر اس کو بغیر ضمانتی کے واپس جانے دیا جائے؟ اگر واپس نہ آیا تو مقتول کا خون رائیگاں جائے گا۔ خود حضرت عمر سر جھکائے افسردہ بیٹھے تھے۔ اس صورتحال پر سر اٹھا کر التجا بھری نظروں سے نوجوان کی طرف دیکھا اور فرمایا، معاف کر دو اس شخص کو۔ نہیں امیر المومنین، جو ہمارے باپ کو قتل کرے اس کو چھوڑ دے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ نوجوان نے اپنے آخری فیصلہ بغیر کسی جھجک کے سنا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار پھر مجمع کی طرف دیکھ کر بلند آواز سے پوچھا، اے لوگو، کوئی تم میں سے ہے جو اس کی ضمانت دے؟ چنانچہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زہد و صدق سے بھرپور بڑھاپے کے ساتھ کھڑے ہو کر کہنے لگے، میں ضمانت دیتا ہوں اس شخص کی۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابو ذر، اس نے قتل کیا ہے، چاہے قتل ہی کیوں نہ کیا ہو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فیصلہ اٹل سنا دیا۔ حضرت عمر نے کہا، جانتے ہو اسے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہیں جانتا۔ حضرت عمر نے کہا، تو پھر اسے کس طرح ضمانت دے رہے ہو؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے اس کے چہرے پر مومنوں کی صفات دیکھی ہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے جو جھوٹ نہیں بول رہا، انشاءاللہ یہ لوٹ کر واپس آئے گا۔ حضرت نے پھر فرمایا، ابو ذر دیکھ لو، اگر یہ 3 دن میں لوٹ کر نہ آیا تو مجھے تیری جدائی کا صدمہ دیکھنا پڑے گا۔ امیر المومنین، پھر اللہ مالک ہے، ابو ذر نے اپنے فیصلے پر ڈٹے ہوئے جواب دیا۔ چنانچہ وہ شخص حضرت عمر سے 3 دن کی مہلت پا کر رخصت ہو گیا، کچھ ضروری تیاریوں کے لیے بیوی بچوں کو الوداعی کہنے اور اپنے بعد ان کے لیے کوئی راہ دیکھنے کے لیے۔ چنانچہ 3 راتوں کے بعد عصر کے وقت شہر میں صلاۃ الجامع کی منادی بڑھ گئی۔ نوجوان اپنے باپ کا قصاص لینے کے لیے بے چین اور لوگوں کا مجمع اللہ کی شریعت کی
تنفیذ دیکھنے کے لیے جمع ہو گیا۔ حضرت ابوذر بھی تشریف لائے اور آ کر حضرت عمر کے سامنے بیٹھ گئے۔ حضرت عمر نے سوال کیا، کدھر ہے وہ آدمی؟ مجھے کوئی پتہ نہیں یا امیر المومنین۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختصر جواب دیا اور آسمان کی طرف دیکھا جدھر سورج ڈوبنے کی جلدی میں معمول سے زیادہ تیزی کے ساتھ جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ محفل میں ہو کا عالم تھا۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا کہ آج کیا ہونے جا رہا ہے۔ قاتل نہیں آتا تو ضامن کی گردن جاتی نظر آ رہی تھی۔ مغرب سے چند لمحے پہلے وہ شخص آ گیا۔ اس شخص کو دیکھتے ہی حضرت عمر نے بے ساختہ اللہ اکبر کی صدا لگائی۔ ساتھ ہی مجمع نے بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے مخاطب ہو کر کہا، اے شخص، اگر تو لوٹ کر بھی نہ آتا تو ہم سے تیرا کیا لینا تھا؟ نہ ہی تیرا کوئی گھر جانتا اور نہ ہی تیرا کوئی پتہ تھا۔ امیر المومنین، اللہ کی قسم، بات آپ کی نہیں ہے، بات ذات کی ہے جو سب ظاہر و پوشیدہ کے بارے میں جانتا ہے۔ دیکھ لیجئے میں آ گیا ہوں، اپنے بچوں کو پرندوں کے چوزوں کی طرح صحرا میں تنہا چھوڑ کر، جدھر نہ درخت کا سایہ اور نہ ہی پانی کا نام و نشان۔ میں قتل کر دیے جانے کے لیے حاضر ہوں۔ مجھے بس ڈر یہ تھا کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے وعدے کا حفاظ ہی اٹھ گیا ہے۔ حضرت عمر نے حضرت ابوذر کی طرف رخ کر کے پوچھا، ابوذر، تو نے کس بنا پر اس کی ضمانت دی تھی؟ ابوذر نے کہا، اے عمر، مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں سے خیر ہی اٹھا لی گئی ہے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک وقفے کے لیے توقف کیا اور پھر ان دو نوجوانوں سے پوچھا کہ کیا کہتے ہو اب؟ نوجوان نے روتے ہوئے جواب دیا، ہے امیر المومنین، ہم اس کی صداقت کی وجہ سے اسے معاف کرتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے عفو اور درگزر ہی اٹھا لیا گیا ہے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر پکار اٹھے اور آنسوؤں کے ساتھ داڑھی کو تر کرتے نیچے گر رہے تھے۔ سبحان اللہ۔